مسجد حرام میں داخلہ اور طواف۔ وضو کرنے کے بعد مسجد حرام کی طرف چلیں۔ پہلی بار ساتھ میں معلم یا اس کے کسی نمائندے کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ کتابوں سے طواف وغیرہ کا طریقہ معلوم ہو جانے کے باوجود اکیلے جانے سے ایک نہیں کئی غلطیوں کے ہونے کا اندیشہ ہے۔ راستے میں نہایت ادب کے ساتھ لبیک کہتے ہوئے جائیں۔ مسجد حرام میں پہلے داہنا پاؤں رکھ کر داخل ہوں اور یہ دعا پڑھیں: اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ والحمد للہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وازواج سیدنا محمد، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ میں خدائے عظیم، اس کے وجہ کریم اور اس کی سلطنت قدیم کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ کی نام کی مدد سے سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، اور حضور پر سلام ہو۔ اے اللہ، درود بھیج ہمارے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور ان کی آل و ازواج پر۔ یا اللہ، میرے گناہ بخش دے اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ یہ دعا خوب یاد رکھیں، جب کبھی مسجد حرام یا اور کسی مسجد میں داخل ہوں تو پڑھ لیا کریں، اور جب کعبہ شریف پر نظر پڑے تو یہ دعا پڑھیں: لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہم زد بیتک ھذا تشریقا وتعظیما وتکریما ومحابتا وزد من شرفہ وعظمہ وکرمہ ممن حجہ او اعتمرہ تشریفا وتعظیما وتکریما، اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، فحینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارکت ربنا وتعالیک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ بہت بڑا ہے۔ اے اللہ، تو اپنے گھر کی عزت و عظمت اور کرامت و ہیبت بڑھا دے، اور جو اس کا حج یا عمرہ ادا کرے اسے بھی عزت و آبرو میں ترقی دے۔ اے اللہ، تو سلام ہے اور تجھی سے سلامتی ہے اور تیری طرف سلامتی لوٹتی ہے، تو اے ہمارے پروردگار، ہم کو سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ اور ہمیں دار السلام یعنی جنت میں داخل کر۔ اے ہمارے پروردگار، تو بلند و بالا ہے، اے جلال و بزرگی والے۔ اس کے علاوہ اپنے متعلقین اور جملہ مؤمنین و مؤمنات کے لیے دعائے خیر کریں کہ یہ قبول ہونے کی گھڑی ہے۔ دعا کرتے ہوئے اور لبیک پڑھتے ہوئے جب قدیم باب السلام پر پہنچیں تو سنت کے مطابق داہنا قدم مطاف میں رکھ کر داخل ہوں اور یہ دعا پڑھیں: رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے میرے رب، مجھے سچی طرح داخل کر اور سچی طرح باہر نکال، اور مجھے اپنی طرف سے مددگار غلبہ دے۔ مطاف میں داخل ہونے کے بعد استبا کر لیں، یعنی احرام کی چادر کو داہنے بغل کے نیچے سے نکال کر داہنا مونڈا کھول دیں اور اس کے دونوں کناروں کو بائیں مونڈے پر ڈال لیں۔ پھر کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے حجر اسود کی داہنی جانب رکن یمنی کی طرف سنگ اسود کے قریب اس طرح کھڑے ہوں کہ پورا پتھر اپنے داہنے ہاتھ کو رہے۔ اب لبیک بند کر دیں اور ہاتھ اٹھائے بغیر طواف کی نیت اس طرح کریں: اللہم انی ارید طواف بیت الحرم فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ، میں تیرے عزت والے گھر کا طواف کرنا چاہتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان کر اور اس کو میری طرف سے قبول فرما۔ نیت کرنے کے بعد کعبہ شریف کی طرف منہ کیے ہوئے داہنی جانب چلیں۔ جب حجر اسود مقابل ہو جائے اور یہ بات ادنا حرکت میں حاصل ہو جائے گی تو کانوں تک دونوں ہاتھ
اس طرح اٹھائیں کہ ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف رہیں اور یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ کے نام کی مدد سے سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ بہت بڑا ہے، اور درود و سلام ہو اللہ کے رسول پر۔ اور میسر ہو سکے تو حجر اسود کا اس طرح بوسہ لیں کہ ہونٹوں سے آواز نہ پیدا ہو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے بوسہ لیا ہے۔ بڑی خوش نصیبی ہے کہ آپ کا منہ بھی وہاں تک پہنچے، لیکن اگر بھیڑ ہو اور دوسروں کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو تو دونوں ہاتھ یا صرف داہنا ہاتھ حجر اسود پر رکھ کر چوم لیں، اور ہاتھ نہ پہنچے تو لکڑی سے چھو کر اسے چوم لیں، اور اگر یہ بھی ناممکن ہو تو دور ہی سے ہتھیلیوں کو حجر اسود کی طرف کر کے ان کو چوم لیں۔ حجر اسود کو بوسہ لینے، ہاتھ یا لکڑی سے چھو کر چومنے یا ہتھیلیوں کو حجر اسود کی طرف کر کے ان کو بوسہ لینے کا نام استلام ہے۔ استلام سے فارغ ہو کر طواف شروع کریں۔ چونکہ یہ عمرے کا طواف ہے، اس لیے اس میں اصطبا کے ساتھ رمل بھی سنت ہے۔ اصطبا کا بیان ابھی اوپر ہو چکا ہے، اور رمل یہ ہے کہ جلد جلد چھوٹا قدم رکھتا ہوا اور کندھا ہلاتا ہوا چلے، جیسے کہ قوی اور بہادر لوگ چلتے ہیں، مگر کودے نہیں اور نہ دوڑے۔ حجر اسود سے لے کر حجر اسود تک ایک چکر ہوتا ہے، اور اس طرح 7 چکر کا مکمل ایک طواف ہوتا ہے۔ طواف کے پہلے 3 چکر میں رمل کرنا سنت ہے، البتہ اصطبا پورے طواف میں سنت ہے۔ طواف ختم کرنے کے بعد چادر سے دونوں کندھے ڈھانک لیں۔ کندھے کھولے ہوئے نماز نہ پڑھیں کہ مکروہ ہے۔ انتباہ: عورتوں کے لیے رمل و اصطبا نہیں ہے۔ جب ملتزم کے سامنے آئیں تو یہ دعا پڑھیں: اللہم ھذا البیت بیتک والحرم حرمک والامن امنک وھذا مقام الاعوذ بک من النار فاجرنی من النار، اللہم قنعونی بما رزقتنی وبارک لی فیہ واخلف علی کل غائبۃ بخیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ، یہ گھر تیرا گھر ہے، اور حرم تیرا حرم ہے، اور امن تیرا امن ہے، اور جہنم سے تیری پناہ مانگنے والوں کی یہ جگہ ہے۔ تو مجھ کو جہنم سے پناہ دے، یا اللہ، جو تو نے مجھے دیا مجھے اس پر قانع کر دے، اور میرے لیے اس میں برکت دے، اور ہر غائب پر خیر کے ساتھ تو خلیفہ ہو جا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے ملک ہے، اسی کے لیے حمد ہے، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اور جب رکن عراقی کے سامنے پہنچے تو یہ دعا پڑھیں: اللہم انی اعوذ بک من الشک والشرک والشقاق والنفاق وسوء الاخلاق وسوء المنقلب فی المال والاہل والولد۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں شک، شرک، اختلاف، نفاق اور برے اخلاق سے، اور مال و اہل اور اولاد میں واپس ہو کر بری بات دیکھنے سے۔ اور جب میزاب رحمت کے سامنے آئیں تو یہ دعا پڑھیں: اللہم اذلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظلک ولا باقیہ الا وجہک واسقنی من حوض نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شربتا ہنیئتا لا ازمأ بعدها ابدا۔ اے اللہ، تو مجھ کو اپنے عرش کے سائے میں رکھ، جس دن تیرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں، اور تیری ذات کے سوا کوئی باقی نہیں، اور اپنے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوض سے مجھے خوشگوار پانی پلا کہ اس کے بعد کبھی پیاس نہ لگے۔ اور جب رکن شامی کے سامنے پہنچے تو یہ دعا پڑھیں: اللہم اجعلہ حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا وتجارتا لن تبور، یا عالم ما فی الصدور اخرجنی من الظلمات الی النور۔
اے اللہ، تو حج کو مبرور کر اور سعی مشکور کر، گناہوں کو بخش دے اور اس کو وہ تجارت کر دے جو ہلاک نہ ہو۔ اے سینوں کی باتیں جاننے والے، مجھے اندھیریوں سے روشنی کی طرف نکال۔ اور جب رکن یمنی کے پاس آئیں تو اسے دونوں ہاتھوں یا داہنے ہاتھ سے تبرکن چھوئیں، صرف بائیں ہاتھ سے نہ چھوئیں، اور چاہیں تو اس کا بوسہ بھی لیں، اور نہ ہو سکے تو یہاں لکڑی سے نہ چھوئیں اور نہ اشارہ کر کے ہاتھ چومیں، اور اس مقام پر یہ دعا پڑھیں: اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اے اللہ، میں تجھ سے عفو اور عافیت مانگتا ہوں، دین و دنیا اور آخرت میں۔ جب رکن یمنی سے آگے بڑھیں گے تو یہ مستجاب ہے۔ یہاں 70,000 فرشتے دعا پر آمین کہنے کے لیے مقرر ہیں۔ اس مقام پر یہ دعا پڑھتے ہوئے آگے بڑھیں: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اے ہمارے رب، ہمارے دین و دنیا میں بھلائی اور بہتری عطا فرما، اور ہم کو جہنم کی آگ سے بچا، اور ہمیں جنت میں نیک لوگوں کے ساتھ داخل فرما۔ اے غالب، اے مغفرت فرمانے والے، اے تمام عالم کے پروردگار۔ اب چاروں طرف گھوم کر حجر اسود کے پاس پہنچنے پر ایک پھیرا تمام ہوا۔ اس وقت حجر اسود کا استلام کریں، یعنی بوسہ لیں۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو ہاتھ یا لکڑی سے چھو کر اسے چوم لیں، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو ہتھیلیوں کو حجر اسود کی طرف کر کے ان کو چوم لیں، اور اسی طرح پھیرے کے ختم پر کریں۔ جب 7 پھیرے پورے ہو جائیں تو آخر میں پھر حجر اسود کا استلام کریں۔ جو دعائیں اوپر مذکور ہوئیں انہیں ہر چکر میں پڑھیں، اور بعض کتابوں میں جو 7 چکر کی دعائیں الگ الگ مذکور ہیں انہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، کہ یہاں کسی خاص دعا کا پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ جو دعا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور جو لوگ دعا نہ پڑھ سکیں یا ان کو سمجھ نہ سکیں تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ اپنی مرادیں اور حاجتیں اپنی ہی زبان میں مانگیں، مگر جو کچھ مانگیں حضور قلب اور خشوع و خضوع کے ساتھ مانگیں۔ اور تمام دعاؤں سے بہتر و افضل یہ ہے کہ ہر موقع پر درود شریف پڑھیں، کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہو تو وہ تمہارے سارے امور کے لیے کافی ہوگا اور تمہارا گناہ معاف کر دیا جائے گا۔ طواف میں دعا یا درود شریف پڑھنے کے لیے رکے نہیں، بلکہ چلتے ہوئے پڑھیں، اور چلا چلا کر نہ پڑھیں جیسے کہ طواف کرنے والے پڑھایا کرتے ہیں کہ مکروہ ہے، بلکہ اس قدر آہستہ پڑھیں کہ صرف اپنے کان تک آواز پہنچے۔ انتباہ: طواف کی حالت میں نمازیوں کے آگے سے گزر سکتا ہے کہ طواف بھی نماز ہی کی مثل ہے۔ نامحرم عورتوں کو گھورنا اور ان کی طرف بری نگاہ ڈالنا ہمیشہ حرام ہے، اور کعبہ معظمہ کے سامنے طواف کی حالت میں تو غضب شدید کا باعث ہے۔ حضرت موسیٰ بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک اجمی شخص طواف کر رہا تھا، اسی حالت میں ایک خوبصورت عورت کے پازیب کی آواز اس کے کان میں پڑی۔ یہ شخص اس عورت کو گھورنے لگا تو رکن یمنی سے ایک ہاتھ نکلا اور اس زور سے اس کو تماچا مارا کہ اس کی آنکھ باہر نکل گئی، اور کعبہ شریف کی دیوار سے ایک آواز آئی کہ یہ تماچا تیری بد نگاہی کا بدلہ ہے، اگر آئندہ پھر کوئی ایسی حرکت کرے گا تو ہم اس سے زیادہ بدلہ دیں گے۔ طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پاس آ کر آیت کریمہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى پڑھیں، پھر اس کے پیچھے 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھے اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ واجب الطواف کی نیت یہ ہے: نیت کی میں نے 2 رکعت نماز واجب الطواف واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف،
اللہ اکبر۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ پڑھنا بہتر ہے۔ انتباہ: اوقات مکروہہ میں کبھی واجب الطواف نہ پڑھیں، یعنی اگر صبح صادق طلوع ہونے کے بعد طواف کیا، خواہ فجر کی نماز سے پہلے یا بعد، تو 20 منٹ سورج نکلنے کے بعد واجب الطواف پڑھیں، اور دوپہر میں طواف کیا تو سورج ڈھلنے کے بعد پڑھیں، اور عصر کی نماز کے بعد طواف کیا تو سورج ڈوبنے کے بعد پڑھیں، اور جب بھی پڑھی جائے گی ادا ہی ہے، قضا نہیں۔ اس نماز کے لیے مقام ابراہیم کے بعد سب سے افضل جگہ کعبہ شریف کا اندرونی حصہ ہے، پھر حتیم میں میزاب رحمت کے نیچے، پھر حتیم میں کسی اور جگہ، پھر کعبہ معظمہ سے قریب تر جگہ، پھر مسجد حرام میں کسی جگہ، پھر حرم مکہ کے اندر جہاں بھی ہو۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پڑھیں کہ حدیث شریف میں اس دعا کی بڑی فضیلت آئی ہے: اللہم انکا تعلم سری وعلانیتی فاقبل معذرتی وتعلم حاجتی فآتنی سؤلی وتعلم ما فی نفسی فاغفر لی ذنوبی اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی عالم انہ لا یصیبنی الا ما کتب لی وردا بما فسمت لی یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، تو میرے پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے، تو میری معذرت قبول فرما، اور تو میری حاجت کو جانتا ہے، تو میرا سوال مجھ کو عطا فرما، اور جو کچھ میرے نفس میں ہے تو اسے جانتا ہے، تو میرے گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ، میں تجھ سے اس ایمان کا سوال کرتا ہوں جو میرے دل میں سرائیت کر جائے، اور یقین صادق مانگتا ہوں تاکہ میں جان لوں کہ مجھے وہی پہنچے گا جو تو نے میری قسمت میں لکھا ہے، اس پر راضی رہوں، اے سب مہربانوں سے زیادہ مہربان۔ نماز و دعا سے فارغ ہو کر ملتزم کے پاس جائیں اور حجر اسود کے قریب اس سے لپٹیں، اپنا سینہ اور پیٹھ اور کبھی داہنا رخسار، کبھی بایاں اور کبھی پیشانی اس پر رکھیں، اور دونوں ہاتھ سر سے اونچا کر کے دیوار پر پھیلائیں، یا اپنا داہنا ہاتھ دروازہ کعبہ اور بایاں حجر اسود کی طرف پھیلائے ہوئے نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ جو دعا چاہے مانگیں، اور درود شریف بھی پڑھیں۔ اس مقام کی ایک دعا یہ بھی ہے: الہی وقفت ببابک والتزمت بعتابک ارجو رحمتک واخشى عذابک اللہم حرم شعری وجسدی علی النار اللہم یا رب البیت العتیق عاتق رقابنا ورقاب آبائنا وامہاتنا واخواننا واولادنا من النار یا کریم یا غفار یا عزیز یا جبار ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ اے میرے معبود، میں تیرے دروازے پر کھڑا ہوں اور تیرے آستانے سے لپٹا ہوں، تیری رحمت کا امیدوار اور تیرے غضب سے ڈرتا ہوں۔ اے اللہ، میرے بال اور جسم کو جہنم پر حرام کر دے۔ اے اللہ، اے پرانے گھر کے مالک، تو ہماری گردنوں کو، ہمارے باپ، دادا اور ہماری ماؤں کی گردنوں کو، نیز ہمارے بھائیوں اور ہمارے لڑکوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے۔ اے کریم، اے بخشنے والے، اے غالب، اے جبار، اے رب، تو ہم سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا، جاننے والا ہے، اور ہماری توبہ قبول کر، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ انتباہ: ملتزم کے پاس نماز واجب الطواف کے بعد آنے کا حکم اس طواف میں ہے جس کے بعد سعی ہے، اور جس کے بعد سعی نہ ہو اس میں پہلے ملتزم سے لپٹے، پھر مقام ابراہیم کے پاس جا کر 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھے، ملتزم سے فارغ ہو کر آب زمزم پینے کے لیے آئیں، 3 سانسوں میں پیٹ بھر کر جتنا پیا جائے کھڑے ہو کر پئیں، ہر بار بسم اللہ سے شروع کریں اور الحمدللہ پر ختم کریں،
اور برکت کے لیے سر، منہ اور بدن پر ڈال کر اس سے مسح کریں، اور پیتے وقت جو چاہیں دعا کریں کہ قبول ہوتی ہے۔ اس وقت کی ایک دعا یہ ہے: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا وسیعا وشفاء من کل داء۔ اے اللہ، میں تجھ سے فائدہ پہنچانے والا علم، کشادہ روزی اور ہر بیماری سے شفا کا سوال کرتا ہوں، اور مکہ شریف میں رہنے تک تو بارہا نصیب ہوگا، تو ہر مرتبہ خاص خاص مرادوں کے لیے پئیں۔ سعی صفا و مروہ۔ طواف اور نماز واجب الطواف وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنے کے لیے پھر حجر اسود کا استلام کریں، اور درود شریف پڑھتے ہوئے صفا کی جانب باب الصفا سے نکلیں کہ مستحب ہے، اور اگر دوسرے راستے سے جائیں جب بھی سعی ادا ہو جائے گی۔ درود شریف پڑھتے ہوئے صفا پر چڑھیں، مگر بہت اوپر چڑھنے کی ضرورت نہیں کہ یہ بد مذہبوں اور جاہلوں کا فعل ہے۔ صرف اتنا چڑھنا کافی ہے کہ اگر دیواریں درمیان میں حائل نہ ہوتی تو کعبہ شریف نظر آتا۔ صفا پر چڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھیں: ابداء بما بدأ اللہ بہ ان الصفا والمروۃ من الشعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلن جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ میں اس سے شروع کرتا ہوں جس کو خدا تعالیٰ نے پہلے ذکر فرمایا۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جس نے حج یا عمرہ کیا اس پر ان کے طواف میں کوئی گناہ نہیں، اور جو شخص نیک کام کرے تو بے شک اللہ بدلہ دینے والا، جاننے والا ہے۔ پھر کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے دونوں ہاتھ مونڈھوں تک دعا کی طرح پھیلے ہوئے اٹھائیں، اور جتنی دیر میں مفصل کی ایک سورت پڑھی جا سکے اتنی دیر ٹھہر کر ذکر اور درود شریف میں مشغول رہیں۔ اپنے اور اپنے متعلقین نیز دیگر مسلمانوں کے لیے دعائے خیر کریں کہ یہ دعا قبول ہونے کا مقام ہے۔ دعا میں ہتھیلیاں آسمان کی طرف پھیلائیں، کعبہ شریف کی طرف نہ کریں جیسا کہ بعض جاہل کرتے ہیں، اور اکثر طواف کرنے والے کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح 3 بار کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، بلکہ ایک بار دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور جب تک دعا مانگیں اٹھائے رہیں، اور جب ختم ہو جائے تو ہاتھ چھوڑ دیں۔ اس کے بعد سعی کی نیت اس طرح کریں: اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروۃ فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ، میں صفا و مروہ کے درمیان سعی کا ارادہ کرتا ہوں، تو اس کو میرے لیے آسان کر دے اور اس کو میری طرف سے قبول فرما۔ پھر صفا سے اتر کر مروہ کی طرف چلیں، ذکر اور درود شریف برابر جاری رکھیں۔ جب پہلا سبز ستون آئے درمیانی رفتار سے دوڑ کر چلیں، یہاں تک کہ دوسرے سبز ستون سے نکل جائیں۔ اگر ہو سکے تو سبز ستونوں کے درمیان دوڑتے ہوئے یہ دعا پڑھیں: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعالم وتعالم ما لا نعلم انکا انت الاعز الاکرم۔ اے پروردگار، بخش دے، رحم فرما اور درگزر کر اس سے جسے تو جانتا ہے، اور تو اسے جانتا ہے جسے ہم نہیں جانتے، بے شک تو کرم و عزت والا ہے۔ دوسرے سب ستونوں سے نکل کر آہستہ چلیں اور مروہ تک پہنچیں۔ یہاں بھی زیادہ اوپر چڑھنے کی ضرورت نہیں، اور درمیان میں عمارتیں بن جانے کے سبب یہاں سے بھی کعبہ شریف نظر نہیں آتا، مگر اس کی طرف منہ کر کے دونوں ہاتھ مونڈھوں تک دعا کی طرح پھیلائے ہوئے جیسے صفا پر ذکر اور دعا کیا تھا یہاں بھی کریں۔ صفا سے مروہ تک یہ ایک پھیرا ہوا، پھر مروہ سے اتر کر ذکر، درود شریف اور دعائیں پڑھتے ہوئے صفا کی طرف معمولی چال سے چلیں، اور پہلے کی طرح سب ستونوں کے درمیان پھر دوڑیں۔ اس کے بعد آہستہ چلیں یہاں تک کہ صفا پر پہنچ جائیں، یہ دوسرا پھیرا ہوا۔ پھر اسی طرح مروہ کی طرف آئیں اور صفا کی طرف جائیں،
یہاں تک کہ 7واں پھیرا مروا پر ختم کریں۔ انتباہ، سعی میں اجتبا نہیں ہے اور عورتوں کو دوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ بعض عورتیں نہایت بے باکی سے سعی کرتی ہیں کہ لوگوں کے سامنے ان کی کلائیاں اور گلا کھلا رہتا ہے، یہ حرام ہے۔ اور بعض تو حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے مردوں میں گھس جاتی ہیں، ان کا بدن مردوں کے بدن سے مس ہوتا رہتا ہے اور وہ عورتیں ثواب کے بدلے گناہ مول لیتی ہیں۔ لہٰذا جن حجاج کے ساتھ عورتیں ہوں انہیں خاص کر ایسی حرکتوں سے عورتوں کو منع کرنا چاہیے۔ معذور کا طواف اور سعی۔ جو لوگ بیماری یا بڑھاپے وغیرہ کی وجہ سے طواف و سعی نہیں کر سکتے، ان کو طواف کرنے کے لیے شبریاں یعنی چھپری کھٹولے اور سعی کرنے کے لیے کرسی گاڑیاں کرائے پر ملتی ہیں۔ ان کی اجرتیں مقرر نہیں، حجاج کی طلب کے لحاظ سے کم و بیش ہوا کرتی ہیں۔ معذور لوگ طواف و سعی میں شبریوں اور کرسیوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اختتام عمرہ اور حجامت۔ طواف و سعی کا نام عمرہ ہے۔ متمتع یعنی وہ حاجی کہ جس نے صرف عمرہ کی نیت سے احرام باندھا تھا، اور قارن یعنی جس نے حج اور عمرہ دونوں کی نیت سے احرام باندھا تھا، طواف و سعی سے فارغ ہونے کے بعد ان دونوں کا عمرہ پورا ہو گیا۔ اور مفرد یعنی جس نے صرف حج کی نیت سے احرام باندھا تھا، اگر اس نے رمل و استباع کے ساتھ طواف کیا ہے اور اس کے بعد سعی کی ہے تو اب اس کے لیے طواف زیارت میں سعی نہیں کہ اس کے حق میں یہ طواف قدوم ہے۔ متمتع طواف و سعی سے فارغ ہونے کے بعد سر کے بال منڈھا لے یا کتروا لے، اور تمتع کرنے والی عورتیں پورے سر کے بال انگلی کے پور کی مقدار برابر کتر لیں، کسی نامحرم کے ہاتھ سے ہرگز نہ کتروائیں۔ اس کے بعد مرد و عورت دونوں کے لیے احرام کی وجہ سے جو چیزیں حرام تھیں وہ اب حلال ہو گئیں، اور مفرد و قارن طواف و سعی سے فراغت کے بعد نہ حجامت بنوائیں اور نہ احرام کھولیں۔ یہ دونوں 10ویں ذی الحجہ کو احرام سے نکلیں گے، البتہ قارن اس کے بعد طواف قدوم کی نیت سے ایک طواف و سعی اور کر لے۔ اب تینوں قسم کے حجاج جب تک مکہ شریف میں رہیں جس قدر ہو سکے استباع و رمل اور سعی کے بغیر نفل طواف کرتے رہیں، کہ باہر والوں کے لیے یہ سب سے بہتر عبادت ہے۔ اور نفل طواف کے اختتام پر ملتزم سے لپٹنے کے بعد 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھیں۔ اور عورتوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ رات کے 10-11 بجے جب ہجوم کم ہو جائے تو طواف کے لیے جائیں اور نمازیں اپنی قیام گاہ ہی پر پڑھیں۔ جو عورتیں کہ مسجد حرام اور مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھتی ہیں، یہ ان کی جہالت ہے کہ مقصود ثواب ہے، اور خود حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو میری مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب گھر میں پڑھنا ہے۔ البتہ مکہ معظمہ میں روزانہ کم از کم ایک بار رات میں طواف کر لیا کریں، اور مدینہ طیبہ میں صبح و شام صلاۃ و سلام کے لیے حاضر ہوتی رہیں۔ انتباہ، اگر حج و عمرہ اور طواف و زیارت وغیرہ اپنے کسی عمل کا ثواب دوسرے لوگوں کو بخش دے تو جائز ہے، خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ۔ فتاوی عالمگیری جلد اول مصری صفحہ 240 میں ہے: ان الانسان له ان يعجل ثواب عمله لغيره صلاة كان او صوما او صدقة او غيرها كالحج وقراءة القرآن والاذکار وزیارة قبور الانبیاء علیہم الصلاة والسلام والشہداء والاولیاء والصالحین وتکفین الموتى وجمیع انواع البر۔ اپنے عمل، نماز، روزہ، صدقہ، حج، قرأت قرآن اور اذکار کا ثواب، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، شہداء اسلام، اولیاء کرام و بزرگان دین کی قبروں کی زیارت کا ثواب، اور مردوں کی تجہیز و تکفین وغیرہ ہر قسم کی نیکیوں کا ثواب دوسرے کو بخشنا جائز ہے۔ اور بحر الرائق جلد سوم صفحہ 59 میں ہے: لا فرق بین ان یکون المجعول
لہو میتا او حیا، مردہ اور زندہ کو ثواب بخشنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دعاؤں کی مقبولیت کے خاص مقامات: کعبہ شریف کے اندر، میزاب رحمت کے نیچے، حتیم، طواف کرنے کے وقت مطاف میں، مقام ابراہیم کے پیچھے، ملتزم، کعبہ شریف کے دروازے کے سامنے، حجر اسود کے پاس، حجر اسود اور رکن یمنی کے درمیان، زمزم کے پاس، صفا اور مروہ پر، سعی کرتے وقت، میلین اخسرین یعنی دو سبز ستونوں کے درمیان، عرفات، مزدلفہ، منا اور جمارات کے پاس۔ یہ سب دعاؤں کے مقبولیت کے خاص مقامات ہیں۔ یہاں نہایت عاجزی کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ دعا قبول ہونے کی 3 صورتیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ و تسلیم نے فرمایا کہ دعا قبول ہونے کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک، کبھی بعینہ دعا قبول ہو جاتی ہے کہ بندہ جو دنیا میں چاہتا ہے وہی ہو جاتا ہے۔ دو، کبھی اس طرح قبول ہوتی ہے کہ بندے پر دنیا میں آنے والی مصیبت بقدر دعا اس سے دور کر دی جاتی ہے۔ تین، اور کبھی اس طرح قبول ہوتی ہے کہ اس کے بدلے آخرت میں درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔